آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو ایک بڑا یونیک تصور ہمیں دیا وہ ہے امت کا تصور، کہ ایک دوسرے کو ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیا کہ جو حقیقت میں سگے رشتوں سے زیادہ مضبوط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو ایک بڑا یونیک تصور ہمیں دیا وہ ہے امت کا تصور۔ پوری دنیا کی تاریخ میں اسلام کے علاوہ کہیں آپ کو امت کا تصور نہیں ملے گا۔ یعنی ایک فرد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ ایک خاندان کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ایک فیملی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسے ہم بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، اسے ہم بہن کہہ کر پکارتے ہیں، برادر ان اسلام، سسٹر ان اسلام۔ یہ آپ کو دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہودیوں کے یہاں چلے جائیں، عیسائیوں کے یہاں چلے جائیں تو وہ ایک دوسرے کو بھائی اور بہن کہہ کے نہیں پکارتے۔ تو یہ جو آپ نے امت کا تصور دیا کہ ایک دوسرے کو ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیا کہ جو حقیقت میں سگے رشتوں سے زیادہ مضبوط۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے مواخات کا نظام بنایا مدینہ میں تو لوگوں نے اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو شریک کیا، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کو، انصار نے اپنی ضرورتوں پر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دی۔ تو یہ جو امت کا تصور ہے یہ بڑا ایک یونیک تصور ہے کہ جو ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی عرب اور غیر عرب کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ فرسٹ پاکستان۔ دیکھیں، ہم بحیثیت امت ایک خاندان ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ سفر کرتے ہیں ایک غیر ملک میں جہاں کوئی آپ کا جان پہچان والا نہیں ہے، لیکن آپ مسجد میں جاتے ہیں 5 منٹ میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے درمیان ہیں، آپ اپنی بہنوں کے درمیان ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جو خاندان بنایا اس امت کا، یہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کو ہمیں ویلیو دینی چاہیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بخدا آج جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ ہاں، شناخت کے لیے میں پاکستانی ہو سکتا ہوں، شناخت کے لیے میں سعودی ہو سکتا ہوں، شناخت کے لیے میں ٹرکش ہو سکتا ہوں، لیکن یہ وہ شناخت نہیں ہے کہ جس شناخت پر میں اپنی امت کو قربان کر دوں۔ یہ امت کے تصور کو مجھے قائم رکھنا ہوگا۔ اب یہ امت کے تصور میں آپ ذرا دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو، کہ جو فارس کے رہنے والے تھے، آپ نے کہا کہ سلمان میرے آل میں سے ہے۔ حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کو آپ نے کیا مقام دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان سے کہا کہ بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ یعنی یہ جو مقام دیا آپ نے ان صحابہ کو کہ جو عرب قبیلوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں حضرت جلیبیب کا ذکر میں خاص طور پر آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہیں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے، تو خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے ان کا کوئی مقام نہیں تھا، رنگ کے اعتبار سے ان کا سیاہ رنگ تھا، شکل و صورت کے اعتبار سے روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی شکل و صورت ایسی تھی کہ وہ، یعنی ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جو روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی دنیاوی پیمانوں سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت ہی یعنی خراب صورتحال تھی۔ لیکن وہی جلیبیب ہیں کہ جن کے رشتے کے لیے جب ایک مرتبہ آپ کو بازار میں ملتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ جلیبیب تم نے شادی کی، آپ نے کہا کہ مجھے کون بیٹی دے گا، آپ خود جاتے ہیں چل کر ان کے لیے رشتہ کرانے کے لیے۔ اور ایک غزوے کے موقع پر جب وہ شہید ہوتے ہیں تو آپ خود جا کر ڈھونڈ کر ان کی باڈی کو لے کر آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور قبر میں اتارتے ہیں۔
اور اتارنے کے بعد کہتے ہیں کہ جلیبیب مجھ میں سے تھا اور میں جلیبیب میں سے ہوں۔ اندازہ لگائیے تو یہ امت کا تصور ہمارے دین میں بہت طاقتور تصور ہے۔ یعنی ہمارے یہاں کچھ لوگ اس تصور میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ یہ عرب ہے، یہ غیر عرب ہے، یہ سعودی ہے، یہ ٹرکش ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے۔ بخدا یہ وہ قوت ہے اس امت کی کہ جو ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیانوں مرصوص بنا سکتی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جارڈن گئے، میرے بچے 2 سال وہاں پر رہے، ایک دن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم غیروں کے درمیان ہیں، بلکہ بخدا ہم جب سفر میں نکلتے تھے جارڈن میں تو لوگ ہمارے لیے اتنا کرنا چاہتے تھے کہ وہ چیزیں جو ہم خریدنا چاہتے تھے لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں مفت میں دے دیں۔ یعنی یہ محبت ہمیں زبان کی بنیاد پہ نہیں ملی، علاقے کی بنیاد پہ نہیں ملی، اس بنیاد پر ملی کہ ہم سب ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ تو خدا اس خاندان کی حفاظت کیجئے، یہ ہماری جو شناخت ہے امت کی شناخت، اس شناخت کی حفاظت کیجئے۔ تو یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے امت کا تصور جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، کہ جو حقیقت میں 100 سال یہ جب آٹومن امپائر کا فال ہوا ہے، خلافت عثمانیہ کے اختتام سے پہلے یہ ہمیشہ پوری مسلمان قوم ایک امت تھی۔ چاہے خلافت کا نظام بڑا کمزور تھا لیکن ہماری شناخت ایک امت ایک خاندان کے طور پر ہوتی تھی۔ ہمیں اسی خاندان کے نظام کے تصور کو قائم رکھنا ہے۔ میری شناخت، میری برادری، میرا شہر، میرا ملک ہو سکتا ہے لیکن میری اصل شناخت میرا مسلمان ہونا ہے، میرا اس امت کا ایک حصہ ہونا ہے۔ یہ امت حقیقت میں میری اصل شناخت ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔